وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ کافی ہے کارساز ہونے میں۔ ارے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ کیوں جائے کہ جب سارے منگتے ہیں، سارے فقیر ہیں، سارے کلاش ہیں، سارے محتاج ہیں، سارے سوالی ہیں، سارے رب کے سامنے جھولیاں پھیلانے والے ہیں، سارے اللہم اللہم کی آواز لگانے والے ہیں، سارے یا رب یا رب یا رب کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی کی ڈھیری پہ گروں تو کیوں گروں؟ میں کسی سے مانگوں تو کیوں مانگوں؟ میں کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں تو کیوں ہوں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مجھے میرا اللہ کافی ہے، مجھے میرا اللہ کارساز کافی ہے، وہی میرے کام کو بنانے والا ہے، وہی میری بگڑیوں کو سنوارنے والا ہے، وہی میری پھنسی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا ہے۔ میں کیوں پیر جیلانی کے نام کی قوالیے گہوں کہ وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگا گئے تھے؟ ارے میرا اللہ ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مولا ہے، وہ کارساز ہے۔ یہ قرآن نے مجھے خبر دی ہے، یہ رب کے فرمان نے مجھے خبر دی ہے، وہ اللہ مجھے کافی ہے۔ لوگوں نے جھوٹ گھڑا، لوگوں نے جھوٹی کہانیاں گھڑی اپنے پیروں فقیروں کے نام پہ، دھندا کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، تمہارا مال لوٹنے کے لیے، تمہارا ایمان لوٹنے کے لیے انہوں نے جھوٹی کہانیاں گھڑی۔ ایک بابے نے کہانی گھڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ یہ جھوٹی کہانی ہے، نہ اس کا ذکر مالک کے کلام میں ہے، نہ مصطفیٰ کے فرمان میں ہے، نہ سلف صالحین سے کہیں منقول ہے، یہ پیروں فقیروں نے اپنے دھندے کے لیے گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ کائنات نے ولایت میں شان کیا، میرے آقا معراج پہ چلے، میرے حضور معراج پہ چلے، میرے سرکار معراج پہ چلے۔ حضور کے کئی معجزات کے مجموعے کا نام معراج ہے۔ آقا معراج پر چلے، کہاں پہنچے؟ سدرہ کے آگے۔ سدرہ کے آگے جب حضور گئے، سدرہ تک جبریل ساتھ میں، سدرہ کے آگے کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں کہ کہیں پر براق رکا، کہیں پہ رف رف رکا، اور پھر کوئی منزل ایسے آئی، نہ کوئی ساتھی رہا نہ کوئی سنگت رہی۔ لیکن سنو سنو، اب میرے مرشد کی شان، عبد القادر جیلانی کی شان سنو۔ جہاں جبریل کے پر پھٹتے ہو اور جہاں کیف کے پر جلتے ہو، جب میرے آقا تنہائی میں وہاں پہنچے اور بلندی پر کعبہ قوسین کی حدوں پہ جانا چاہتے ہیں تو سوچتے کہ کدھر جائیں۔ اس وقت دیکھا کہ ایک جوان وہاں پہ موجود ہے۔ ہم جبریل امین سے بڑا مرتبہ نہیں دیتے، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ جسے جو چاہے عطا کرے۔ حضور جسم کے ساتھ ہیں، جسم کے ساتھ ہیں، اور وہاں کسی کی روح جوان کی موجود ہے۔ حضور کعبہ قوسین میں جانا چاہتے ہیں، وہ جوان اپنی گردن پیش کرتا ہے، حضور قدم رکھ کر کے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے اللہ یہ تھا کون؟ اللہ یہ تھا کون؟ تحفہ قادریہ کے مصنف نے لکھا، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں رس کر رہا ہوں، امام اہل سنت نے لکھا، رب نے فرمایا حبیب یہ جو خوبصورت جوان جس کے کندھوں پہ پیر رکھ کر کے آپ اوپر کی بلندیوں پہ آئے ہیں، اس کا نام عبد القادر جیلانی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح میں اس کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے اے اللہ تجھ تک پہنچا ہوں، اسی طرح اس عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہر ولی کے کندھے پر، ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ جھوٹی کہانیاں ہیں، یہ من گھڑت قصے ہیں جو لوگوں نے تراش لیے ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان پیروں کو معبود بنانے کی ناکام کوششیں ہیں، ان پیروں کی عبادت کی ناکام کوششیں ہیں جو یہاں تک کہانیاں گھڑ گھڑ کر پیش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم ہمیں خبر دیتا ہے، مولا کا فرمان ہمیں بتاتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میرا اللہ میرے لیے کارساز
بس کافی ہے، مجھے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور داتا کی ضرورت نہیں، مجھے اس کے ہوتے ہوئے کسی غریب نواز کی ضرورت نہیں، مجھے اس کے ہوتے ہوئے کسی بندہ نواز کی ضرورت نہیں، اور نہ یہ اصل نام کتاب و سنت سے ثابت ہے، یہ تو تراشے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، جس کا قرآن سے رشتہ نہیں ہے، جس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ لوگوں نے نام تراش لیے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور مشکل کشا نہیں، اللہ مشکل کشا ہے۔